کہ وہ اس کا بدلہ وہ دنیا میں نہیں چاہتا، بلکہ اس کا بدلہ وہ آخرت میں چاہتا ہے، کیونکہ یہاں پتہ ہے کہ اس کو پتہ ہے کہ یہاں جو ملے گا وہ وقتی ملے گا اور تھوڑا ملے گا، کہ آخرت کے اعتبار سے تھوڑا اور وقتی کے موت تک، اور آخرت میں جو ملے گا کہ وہ ہمیشہ کے لیے ملے گا اور دنیا سے بہت زیادہ ملے گا۔ اس لیے مومن اپنے نیک عمل کا بدلہ دنیا میں نہیں چاہتا، اور مومن جو کام کرتا ہے کہ وہ اپنے اللہ کو راضی کرنے کے لیے، کوئی دیکھ رہا ہے نہیں دیکھ رہا ہے، کوئی خوش ہے نہیں خوش ہے، کہ اس کی پرواہ نہیں ہے کہ میرا اللہ مجھ سے راضی ہو جاوے، میرا اللہ مجھ سے راضی ہو، ساری چیزوں کا اس دار و مدار اسی پر ہے کہ میرا اللہ مجھ سے راضی ہو جاوے۔ اس لیے حضور حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت ابو ذر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے فرمایا تھا کہ ابو ذر، اللہ کے معاملے میں کسی ملامت کرنے والے کی ملامت کی پرواہ نہ کرنا، کہ زندگی کے جس شعبے میں بھی ہوں اور زندگی میں جو چیز آ رہی ہے اس میں جس کام میں بھی ہوں، کہ اس میں ہم یہ دیکھیں کہ جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا طریقہ کیا تھا، اس پر چلیں، پھر چاہے دنیا کچھ بھی کہتی رہے کہ اس کی پرواہ نہیں، کہ مجھے اللہ نے یہ حکم دیا، ما آتاکم الرسول فخذوا وما نہاکم عنہ فانتہوا، کہ جو کچھ تمہیں تمہارا نبی دے اسے لے لو، اور جس چیز سے وہ روکے اس سے رک جاؤ، جس چیز سے آپ روکے اس سے رک جاؤ۔ فرمایا کہ اللہ کے معاملے میں کسی ملامت کرنے والے کی ملامت کی پرواہ نہ کرنا۔ ایک مرتبہ حضرت جی مولانا انعام الحسن صاحب رحمۃ اللہ علیہ انگلینڈ گئے ہوئے تھے، لندن کے ایئرپورٹ پر سنا نماز جماعت سے پڑھنے لگے، تو وہاں کے ساتھی آئے اور آ کر کہنے لگے، حضرت آپ یہاں جماعت سے نماز نہ پڑھیں، یہاں کے لوگ ذرا اس کو دیکھ کر اچھا نہیں سمجھیں گے، کیا کہیں گے؟ تو حضرت نے فرمایا کہ اگر پڑھیں گے نہیں، اگر پڑھیں گے تو لوگ کیا کہیں گے؟ یہ تو ٹھیک کہ اگر پڑھیں گے تو لوگ کیا کہیں گے، لیکن اگر نہیں پڑھی تو اللہ کیا کہے گا؟ تو اس کو بھی تو جواب دینا ہے کہ اللہ کے معاملے میں کسی ملامت کرنے والے کی ملامت کی پرواہ نہ کرنا۔ میں عرض کر رہا تھا کہ پھر جب فتوحات کا دروازہ کھلا اللہ کی طرف سے، تو صحابہ اس پر رویا کرتے تھے کہ کہیں ہماری تکلیفوں کا، ہماری مشقتوں کا بدلہ کہیں ہمیں دنیا میں تو نہیں مل رہا ہے، کیونکہ ہم نے تو آخرت کے لیے کیا تھا، آخرت میں پانے کے لیے کیا تھا۔ اس لیے میرے محترم بزرگ دوستو، جو ایمان اللہ نے صحابہ کو مرحمت فرمایا تھا، وہی ایمان اللہ نے مجھے اور آپ کو بھی مرحمت فرمایا ہے۔ فرق اتنا ہے کہ صحابہ محنت کر 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 اپنے ایمان کے اعتبار سے اعلیٰ درجوں پر پہنچ گئے تھے، اور ہم نے اس محنت کو چھوڑ دیا، اس لیے ہم ایمان کے اعتبار سے نیچے کمزور درجے پر آ گئے، نیچے درجے پر آ گئے۔ صحابہ نے تکلیفیں برداشت کی ہیں، اور پھر اتنا ہی نہیں، جو چیز ایمان کے مقابلے پر آئی ہے کہ اس کو قربان کیا ہے، تکلیفیں بھی برداشت کی ہیں، اور ایمان کے مقابلے پر جو کچھ آیا ہے کہ ایمان کے مقابلے پر آیا ہے کہ اس کو قربان کیا ہے۔ ایک صحابی حضرت عبداللہ ابن حذافہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، ان کو روم کی فوج نے قید کیا، اور قید کر کر ان کو بادشاہ کے سامنے لائے۔ بادشاہ نے ان کے اوپر نصرانیت کو پیش کیا کہ تم نصرانی ہو جاؤ تو میں آدھی بادشاہ تم کو دے دوں گا۔ اب یہ صحابی، انہوں نے سوچا ہوگا کہ یہ بادشاہ مجھے کامل ایمان چھوڑنے پر آدھی بادشاہ دینے کو تیار ہے، اور مجھ سے میرے نبی نے کیا کہا کہ اگر رائے کے دانے کے برابر ایمان کو بچا کر لے گئے تو اللہ تعالیٰ اس دنیا سے 10 گنی بڑی جنت دے گا۔ کہیں دور دور تک بھی مقابلہ نہیں، کہاں رائے کے دانے کے برابر ایمان کو بچانے پر 10 گنی بڑی جنت، اور کہاں کامل پورا ایمان چھوڑنے پر آدھی بادشاہت۔ تو اسی وقت جواب دیا کہ آدھی بادشاہت نہیں، اگر پوری بادشاہت دے، اور پوری بھی نہیں، عرب کی جتنی بادشاہت ہیں سب کی سب دے، تب بھی میں پلک جھپکنے کے برابر ایمان کو چھوڑنے کو تیار نہیں ہوں۔ اسی وقت جواب دیا۔ پھر اتنا ہی نہیں کہ چھوڑ دیا کہ نہیں مانا تو جاؤ اپنے گھر، کہ نہیں، دوسری چیز دھمکی تو کیا، اصل تو دوستو بزرگوں، اللہ کی طرف سے آزمائشیں آتی ہیں اور حالات آتے ہیں، اور یہ دیکھنے کے لیے آتے ہیں کہ یہ ان حالات میں حالات کا مقابلہ حالات سے کرتا ہے یا حالات کا مقابلہ توبہ استغفار سے اور میرے طرف رجوع کرنے سے کرتا ہے۔ حالات آتے ہیں اور آزمائش کے لیے آتے ہیں۔ الف لام میم حسب الناس ان یترکوا ان یقولوا آمنا وهم لا یفتنون، کہ کیا تم یہ گمان کرتے ہو کہ تم یہ کہہ دو کہ ہم تو ایمان والے ہیں تو تم آزمائی نہیں جاؤ گے؟ نہیں، آزمائش ہوتی ہے، حالات آتے ہیں، اور یہ دیکھنے کے لیے
کہ حالات کا مقابلہ حالات سے کرتے ہیں یا حالات کے مقابلے میں میرے طرف آتے ہیں. تو جو ایمان والا ہوتا ہے وہ حالات کا مقابلہ حالات سے نہیں کرتا، بلکہ حالات کا مقابلہ اعمال سے، توبہ استغفار سے کرتا ہے، اللہ کی طرف رجوع کرنے سے کرتا ہے. جو حالات کا مقابلہ حالات سے کرتے ہیں تو ان کے حالات بجائے ختم ہونے کے اور بڑھتے ہیں، اور بڑھتے 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 اس حد تک، اس درجے تک پہنچ جاتا ہے کہ ایسا آدمی پھر حالات سے پریشان ہو کر آخر میں خودکشی تک کر لیتا ہے. اللہ حفاظت فرمائے. وہ حالات سے متاثر ہوتے ہیں کہ حالات کا مقابلہ حالات سے کر رہے تھے. حالات کا مقابلہ حالات سے نہیں، حالات کا مقابلہ کہ رجوع الی اللہ سے. وَلَنُذِيقَنَّهُم مِّنَ الْعَذَابِ الْأَدْنَىٰ دُونَ الْعَذَابِ الْأَكْبَرِ لَعَلَّهُمْ يَرْجِعُونَ کہ چھوٹے چھوٹے حالات، چھوٹی چھوٹی مصیبتیں کہ ہم لاتے ہیں بڑے عذاب سے پہلے، تو آخرت کا ہے. اللہ حفاظت فرمائے. کیوں؟ لعلہم یرجعون، تاکہ میرے طرف رجوع کرنے والے بنے. ایک مرتبہ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے زمانے میں قحط سالی ہوئی، قحط پڑا، اور ایسا قحط پڑا کہ جانور تک ہلاک ہونے شروع ہو گئے. حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے شام سے اور مصر سے غلے منگائے، غلے آئے، آ کر ختم ہو گئے، لیکن قحط سالی ختم نہیں ہوئی. ایک صحابی نے بکری ذبح کی تو اس بکری کے اندر سے نہ خون نکلا نہ گوشت نکلا، خالی ہڈیاں نکلی. اتنا قحط پڑا. وہ صحابی روتے ہوئے سو گئے. خواب میں زیارت کی جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی. آپ نے فرمایا کہ عمر سے میرا سلام کہنا اور یہ کہنا کہ تو بڑا عقل مند تھا. ایمان کی فراست عطا فرمائی تھی، تو بڑا عقل مند تھا، تجھے کیا ہوا؟ یہ صحابی اٹھے، اٹھ کر حضرت عمر کی خدمت میں گئے اور جا کر اپنے خواب کا تذکرہ کیا. حضرت عمر نے فوراً مشورے والوں کو جمع کیا. ہر چیز میں مشورہ، جو آدمی مشورہ کر کر چلتا ہے کسی بھی معاملے میں، دین کا ہو دنیا کا ہو، کہ وہ نادم نہیں ہوتا. اللہ تعالیٰ اس کی صحیح رہبری کرتے ہیں مشورے کی برکات سے. لیکن مشورہ بھی اہل خیر سے کرنا چاہیے، ہر چلتے پھرتے آدمی سے نہیں. اس کے اندر اس کی صلاحیت بھی ہونی چاہیے کہ وہ مشورہ آپ کو صحیح دے گا. ورنہ اغراض سے تو دنیا بھری ہوئی ہے. کہ جو اہل خیر ہوتے ہیں وہ صحیح رہبری کرتے ہیں، چاہے پھر برا لگے چاہے کچھ بھی ہو، لیکن وہ صحیح رہبری کرتے ہیں. مشورے والوں کو جمع کیا اور مشورے میں بات رکھی کہ ایک صحابی نے ایسے ایسا خواب دیکھا ہے. تو مشورے میں بات آئی کہ امیر المومنین، جہاں سے قحط سالی آئی ہے ہم اسی کی طرف رجوع کیوں نہیں کرتے؟ ہم غلے شام سے مصر سے غلے منگا رہے ہیں، اور بارش تو اللہ کی طرف سے رکی ہوئی ہے، قحط سالی تو اللہ کی طرف سے آئی ہوئی ہے، تو ہم اسی کی طرف رجوع کیوں نہیں کرتے؟ کہ ہاں یہ چوک ہو رہی ہے. فوراً مدینے سے باہر گئے اور ابھی توبہ استغفاری کر رہے تھے کہ اسی وقت بارش شروع ہو گئی. کہ جب تک حالات کا مقابلہ حالات سے ہو رہا تھا کہ وہ حالات بجائے کم ہونے کے اور بڑھتے چلے جا رہے تھے. جب حالات کا مقابلہ توبہ استغفار سے اللہ کی طرف رجوع کرنے سے کیا تو اللہ تعالیٰ نے فوراً حالات کو پلٹ دیا. آج بھی میرے محترم بزرگوں دوستو، آج جو چاروں طرف سے حالات دنیا پر اور خاص طور سے مسلمانوں پر جو چاروں طرف سے حالات ہیں، اس کا واحد علاج یہی ہے کہ ہر مسلمان اللہ کی طرف توبہ استغفار کرنے والا بنے، کہ اپنے طرف سے بھی توبہ استغفار کریں. اور کیونکہ ہر امتی پوری امت کا ذمہ دار ہے، اس لیے پوری امت کی طرف سے توبہ استغفار کریں کہ اللہ، جس مقصد کے لیے، جس عالی مقصد کے لیے تو نے ہمیں وجود دیا تھا، تو نے ہمیں دنیا میں بھیجا تھا، ہم نے اس مقصد کو کھویا ہے، ہم نے اس مقصد سے منہ موڑا ہے، کہ اب تک کی غفلتوں کو معاف کر دے. آگے جتنی زندگی ہے کہ تیرے نبی کے تیرے حکم پر، تیرے نبی کے طریقے پر ہم انشاءاللہ چلیں گے. توبہ کا دروازہ ہر ایک کے لیے موت تک کھلا ہوا ہے. شیطان جو ہے وہ توبہ کو ٹلاتا ہے کہ ٹھیک ہے کر لیں گے، دیکھ لیں گے، ابھی کیا جلدی ہے، اور پھر آگے جا کر وہ مایوس کر دیتا ہے اور اسی حالت میں دنیا سے چلا جاتا ہے. اللہ حفاظت فرمائے. میں نے عرض کیا کہ پھر دوسری چیز ان صحابی پر کہ اس دھمکی دی. بادشاہ نے ایک دیگ منگائی، حالات آئے دیکھی کہ دیگ منگائی، دیگ کے اندر پانی کھولایا. جب پانی خوب کھول گیا تو بادشاہ نے قیدیوں کو بلا کر ان کے سامنے اس میں ڈلوایا اور یہ کہا کہ یہ تو ایمان سے پھر جاؤ، نہیں تو تمہیں بھی اس میں ڈالا جائے گا. اب یہ کہنے کا تو آسان سی بات ہے کہ میں نے کہہ دیا، آپ حضرات نے سن لیا، لیکن جس کے سامنے یہ واقعہ پیش آ رہا ہے کہ اس کا ایمان کتنا اندر سے مضبوط ہوگا.
کہنے لگے وہ صحابی تجھ سے جو ہو سکے وہ تو کر لے، جو تجھ سے ہو سکے۔ بادشاہ نے حکم دیا کہ اس کو اس پہ ڈال دو۔ جب لے جانے لگے تو وہ صحابی رونے لگے، تو اس کی اطلاع کی گئی کہ وہ تو رو رہے ہیں۔ بادشاہ نے بلایا ان کو اور پھر ان کے اوپر نصرانیت کو پیش کیا۔ وہ کہنے لگے واہ، میں نے تو تیرے سے ایک مرتبہ کہہ دیا تھا کہ تجھ سے جو ہو سکے وہ تو کر لے، اچھا پھر رو کیوں رہے تھے؟ کہ میں تو اس لیے رو رہا تھا کہ میرے بدن کے اندر ایک جان ہے، وہ جان اس دیگ میں ڈالی جائے گی، ختم ہو جائے گی۔ میں تو اس لیے رو رہا تھا کہ کاش میرے روئے میں جان ہوتی، میرے بدن کے اندر 100 جانیں ہوتی، اور وہ ساری کی ساری جانیں آج اس دیگ میں ڈالی جاتی، اور وہ ساری کی ساری جانیں میں اللہ کے نام پر قربان کرتا۔ کہ ایک جان کا کیا قربان کرنا، کہ 100 جانیں ہوتی تو آج میں 100 کی 100 میں اللہ کے نام پر قربان کرتا، ایک جان ہونے کی وجہ سے رو رہا ہوں۔ تو یہی جذبہ بنتا ہے دوست بزرگوں دعوت سے، کہ جب آدمی اللہ کی بڑائی کو بولتا ہے، سنتا ہے، سوچتا ہے، اس کی دعوت دیتا ہے، تو پھر اللہ سے ہونے کا یقین اندر پیدا ہوتا ہے، پھر اپنی جان مال اللہ کے نام پر لگانے کا جذبہ بھی اندر پیدا ہوتا ہے۔ کہ جب ایمان بنتا ہے تو پھر آدمی کو اپنے ایمان کی طرف سے فکر ہوتی ہے، فکر مند ہوتا ہے۔ جب آدمی کے اندر کسی چیز کی قدر و قیمت اتر جاتی ہے تو آدمی اس کے لیے اپنی ساری چیز جھونک دیتا ہے، اور ہر وقت اس چیز کی طرف سے فکر مند ہوتا ہے جس چیز کی قدر و قیمت آدمی کے اندر اتر جاتی ہے۔ اس لیے صحابہ کیونکہ ایمان کی قدر و قیمت اندر اتری ہوئی تھی، اس لیے ایمان کی طرف سے ہر وقت فکر مند رہتے تھے، ہر وقت، اور چھوٹی چھوٹی بات پر اپنے منافق ہونے کا ڈر پیدا ہوتا تھا، چھوٹی چھوٹی چیزوں پر۔ صحابی حضرت حنظلہ رضی اللہ تعالیٰ گھر سے نکلے اور یہ کہتے ہوئے کہ نافق حنظلہ، کہ حنظلہ تو منافق ہو گیا۔ حضرت ابو بکر سے تشریف لے جا رہے تھے، ان سے کہا، انہوں نے کہا کس وجہ سے کہہ رہا ہے حنظلہ منافق ہو گیا؟ فرمایا کہ جب ہم نبی کی مجلس میں ہوتے ہیں اور آپ جنت کا، دوزخ کا، قبر حشر کا ذکر کرتے ہیں تو ہمارے قلوب گویا بالکل ایسے ہو جاتے ہیں، نرد جیسے وہ بالکل ہمارے سامنے ہیں، اور جب گھر واپس آ جاتے ہیں تو بیوی بچے پاس آتے ہیں، کچھ ہنسی مذاق کی باتیں شروع ہو جاتی ہیں، تو وہ کیفیت ختم ہو جاتی ہے جو نبی کی مجلس میں ہوئی۔ حضرت ابو بکر نے فرمایا کہ یہ چیز تو ہمارے اندر بھی ہے، چلو چل کر حضور سے پوچھتے ہیں۔ تو اتنی سی بات پر کہ نبی کی مجلس میں کیفیت کچھ اور ہے، گھر آ کر گھر اندر ہی کیفیت کچھ اور ہے، کہ اپنے منافق ہونے کا ڈر پیدا ہو گیا۔ اس لیے میرے محترم بزرگو دوستو، ہمیں بھی سب سے پہلے اپنے ایمان کی طرف سے فکر مند ہونا ہے کہ میرا ایمان آیا بڑھ رہا ہے یا گھٹ رہا ہے۔ اور پھر جیسے میں نے کہا کہ اعمال کا دار و مدار یقین کے ساتھ ہے، کہ اگر اندر کا یقین بنا ہوا ہوگا تو پھر بدن سے نکلنے والے عملوں کی طرف سے بھی فکر مند ہوگا۔ صحابہ کرام رضی اللہ عنہ اجمعین نے جس طرح ایمان کے لیے قربانیاں دی ہیں اور جس طرح ایمان کے لیے تکلیفیں برداشت کی ہیں، ایسے ہی اعمال کی طرف سے بھی فکر مند رہتے تھے۔ جیسے ایمان کی طرف سے فکر مند، ایسے ہی اعمال کی طرف سے بھی فکر مند رہتے تھے، اور جس طرح ایمان کے لیے قربانی دی ہے ایسے ہی عمل کی بھی طرف سے بھی قربانیاں دی ہیں۔ اعمال، کیونکہ میں نے جیسے کہا تھا کہ ایمان اور اعمال صالحہ یہ دو چیزیں کامیابی کے لیے ضامن ہے، شرط ہے، کہ اس لیے ایمان کے ساتھ ساتھ اپنے عملوں کی طرف سے بھی فکر مند کہ میرے بدن سے نکلنے والے اعمال کیسے ہیں۔ ایک صحابی حضرت ابو طلحہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ایک مرتبہ اپنے باغ میں نماز پڑھ رہے تھے، گنجان بھرا ہوا باغ، اس میں نماز پڑھ رہے تھے۔ نماز پڑھتے پڑھتے اچانک ایک پرندے پر نگاہ پڑ گئی جو اندر گھس گیا تھا، اور اس کے ساتھ نگاہ گھومنے لگی، جدھر کو پرندہ جاوے ادھر کو نگاہ بھی چلے جاوے۔ تھوڑی دیر میں خیال آیا کہ میں تو نماز پڑھ رہا تھا، کہ جب یہ خیال آیا کہ نماز پڑھ رہا تھا تو یہ بھول گئے کہ کتنی رکعتیں ہوئیں، 2 ہوئیں کہ 3 ہوئیں، بھول گئے۔ سلام پھیرا، سلام پھیر کر فوراً جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم خدمت میں حاضر ہوئے اور جا کر عرض کہ یا رسول اللہ، یہ پورا کا پورا باغ اللہ کے نام پر صدقہ ہے۔ کیوں؟ کیونکہ یہ باغ ذریعہ بنا ہے میرے عمل کی خرابی کا۔ اندر بنا ہوا تھا نا ایمان، کہ بدن سے نکلنے والے عملوں کی طرف سے بھی فکر مند، کہ عمل خراب ہوا ہے، کہ جس چیز کی وجہ سے عمل خراب ہوا ہے کہ اب وہ چیز میرے پاس نہیں رہے گی، جس چیز کی وجہ سے اللہ کے راستے میں جانے سے پیچھے رہ گئے، کہ یا رسول اللہ، کعب بن مالک، کہ یا رسول اللہ ان چیزوں کی وجہ سے میں اللہ کے راستے میں جانے سے پیچھے ہوا ہوں، اب یہ چیز میرے پاس نہیں رہے گی۔ فکر، اللہ کرے یہ فکر ہمارے اندر بھی پیدا ہو جاوے
کہ ہمارے اندر بھی یہ احساس پیدا ہو جاوے، اپنے دین کی کمزوری کا، اپنے ایمان کی کمزوری کا احساس پیدا ہو جاوے۔ آدمی کے اندر جب کسی چیز کا احساس پیدا ہو جاتا ہے، کسی بھی چیز کا، تو پھر کسی کو کہنے سننے کی ضرورت نہیں ہوتی، آدمی خود ہی اس کی فکر میں لگتا ہے۔ صحابہ کے اندر کہ دینداری اور ایمان کا اور آخرت کا احساس تھا، اس لیے وہ ہر وقت اس فکر میں رہتے تھے۔ ہمارے اندر دنیا داری کا احساس ہے، اس لیے ہم اس کے اعتبار سے اس فکر میں رہتے ہیں کہ دعوت و تبلیغ والا کام اور یہ اللہ کے راستے میں نکلنا، یہ اجتماعات کا ہونا، یہ اپنی ذمہ داری کا احساس پیدا کرانے کے لیے ہے کہ میں کیوں پیدا کیا گیا ہوں، میں کیوں دنیا میں آیا ہوں۔ افحسبتم انما خلقناکم عبثا وانکم الینا لا ترجعون، کہ تم یہ گمان کرتے ہو کہ تمہیں یوں ہی بیکار پیدا کیا گیا ہے؟ کہ نہیں، ہمیں بیکار پیدا نہیں کیا گیا، ہمیں تو ہر ایک کو اللہ نے اپنی عبادت کے لیے پیدا کیا ہے۔ اور عبادت خالی نماز پڑھنے تک کی عبادت نہیں ہے۔ آج کل تصور بنا ہوا ہے عبادت کر رہا ہے نماز پڑھ رہا ہے، کہ جیسے میں نے کہا تھا عبادت تو اور دین تو ہر وہ عمل بن جائے گا جو عمل ہمارا نبی کے طریقے کے مطابق ہوگا۔ اس لیے میرا محترم بزرگوں دوستو، ہمیں دعوت کے ذریعے سے اپنے اندر کے یقین کو بدلنا ہے، دعوت کے ذریعے سے یقین کو بدلنا، اور ذکر کے ذریعے سے اپنے اندر کی غفلت کو ختم کرنا۔ غفلت بھی ہمارے اندر ہے، اور ایسی غفلتیں ہیں آج ہمارے اندر کہ ایک آدمی اللہ کے گھر میں اللہ کے سامنے کھڑا ہوا ہے اور غافل ہے، یعنی نماز پڑھ رہا ہے اور غافل ہے، کہ کوئی کاروبار میں، کوئی بیوی بچوں میں، کوئی کہیں، کوئی دوست احباب میں، کوئی کہیں گھوم رہا ہے، کوئی کہیں گھوم رہا ہے اور نماز پڑھ رہا ہے۔ کہ غفلت کہیں کی وجہ سے ہے کیونکہ غیر اللہ کو بولا جا رہا ہے، غیر اللہ کو سوچا جا رہا ہے، غیر اللہ کو سنا جا رہا ہے، تو اس لیے اللہ کے سامنے کھڑے ہو کر بھی غیر اللہ کا دھیان اندر ہے۔ اس لیے ہمارے بڑے 3 تسبیح صبح کو، 3 تسبیح شام کو دھیان سے جی لگا کر کہ ایک تسبیح تیسرے کلمے کی سبحان اللہ، الحمدللہ، لا الہ الا اللہ، اللہ اکبر، اور ایک تسبیح درود شریف کی، ایک استغفار کی، یہ 3 تسبیح صبح کو، 3 تسبیح شام کو دھیان سے جی لگا کر باوضو ہو کر قبلے کی طرف منہ کر کر آدمی اپنے ذکر کو پورا کرے دھیان کے ساتھ۔ اس لیے کہ اللہ کا ذکر اگر غفلت سے بھی لیں گے تو ثواب تو اس پر مل ہی جائے گا، اللہ کا نام لیا ہے کہ ثواب اس پر مل جائے گا، لیکن غفلت اپنی جگہ باقی رہے گی، اور اصل ہے غفلت کا ختم کرنا۔ اس لیے دھیان سے جی لگا کر جتنا اللہ کا ذکر کریں گے اتنی اندر کی غفلت ختم ہوگی، اللہ کا دھیان آئے گا، اور جتنا اللہ کا دھیان آئے گا اتنا ہی عملوں کے اندر مزہ آئے گا۔ آج نمازیں ہم غفلتوں سے پڑھ لیتے ہیں، اس لیے مزہ نہیں آتا، کہ اللہ کے دھیان کے ساتھ اور وعدوں کے استحضار کے ساتھ جتنے ہم نمازیں پڑھیں گے اور جتنے ہم اعمال کریں گے اتنے ہی اس عمل کے اندر کرنے میں جی لگے گا۔ آدمی کو جب کسی چیز کا کام کا پتہ چل جاتا ہے کہ میں یہ کام کر رہا ہوں، صبح 9 بجے سے لے کر 5 بجے تک مجھے یہ کام کرنا ہے، اس پر مجھے تنخواہ ملے گی، اور اگر اچھے سے اچھا کر گیا تو میری تنخواہ بڑھا دی جائے گی، تو اس کو اس کام میں کرنے میں جی لگتا ہے کہ ساری چیز اس کے لیے برداشت کر لیتا ہے، گرمی ہو سردی ہو، ساری چیز، بھوک کو بھی کھانے کو بھی آگے پیچھے کر لیتا ہے، کیونکہ اس کے سامنے ایک چیز ہے، نتیجہ اچھا ہے اس کے سامنے۔ ایسے ہی ہمارے سامنے اگر اعمال کے وقت اس اعمال کا استحضار، اس پر جو اللہ کی طرف سے ملنے والے وعدے اس کا استحضار اندر ہوگا تو اس عمل کے کرنے میں جی لگے گا کہ میں ایک مرتبہ سبحان اللہ کہہ رہا ہوں تو مجھے اللہ کی طرف سے کیا مل رہا ہے، میں نوافل کا اہتمام کر رہا ہوں تو کیا مل رہا ہے، میں قرآن پاک کی تلاوت کر رہا ہوں تو مجھے کیا مل رہا ہے۔ جتنا اس استحضار کے ساتھ ہم اعمالوں کو کریں گے تو ان عملوں کے اندر جی لگے گا اور مزہ آئے گا، اور اس اعمال کے اوپر استقامت ہوگی۔ آج عملوں کے طرف سے آج عملوں میں استقامت بھی نہیں ہے، آج کیا کل چھوٹ گیا، کل کیا پرسوں چھوٹ گیا، کیا نہیں کیا، اس عمل پر ثواب تو مل جائے گا، لیکن روحانی اعتبار سے جو آدمی کو ترقی ہوتی ہے وہ عمل کی پابندی سے ہوتی ہے۔ روزانہ قرآن کی تلاوت، روزانہ ذکر، روزانہ کام، کہ جتنا روزانہ پابندی کے ساتھ کرے گا اتنے ہی وہ عمل روحانی اعتبار سے ترقی دے گا۔ تو انشاءاللہ کریں گے۔ اب تھوڑا تو وقت باقی ہے، جن بھائیوں کی جیب میں تسبیح ہے وہ اپنی 3 تسبیح پوری کر لیں، ماشاءاللہ مغرب کے بعد بھی بیان ہوگا، سارے حضرات مکمل جم کر بیٹھے۔ اللہ تعالیٰ کا عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ سبحان اللہ۔